اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ابلیس شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام کیا ہے؟ اور کچھ لوگ بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں اور پھر وہ شیطان سے کم نہیں ہوتے، تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو کہ شیطانی کام ہوں، ابلیس کے کرنے والے کام ہوں اور انسان وہ کام کر رہے ہو اور شیطان ان سے ایک کام کروا رہا ہوتا ہے، تو ایسے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہاں سے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنہ ڈالتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈالتا ہے، غلط فہمیاں ڈال کر لوگوں کو آپس میں جھگڑا کرواتا ہے، تو وہ شیطان سردار کے نزدیک سب سے اچھا شیطان ہوتا ہے۔ تو اس کے لشکر میں ایسا شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، تو وہ سردار کہتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا، تو اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرنا شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر کام ہے، اور اس لیے ہے کہ ان کے اختلافات سے صرف دو انسان ہی نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نتائج بہت ہی زیادہ برے نکلتے ہیں۔ لہٰذا میاں بیوی کو ایسے موقعوں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور پھر شیطانوں میں سے ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے اپنے سردار شیطان سے، جو کہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، کہ میں نے ایک طالب علم کو جو مدرسے میں پڑھ رہا تھا، دینی علم حاصل کر رہا تھا، میں نے اس کو اتنا تنگ کیا، پریشان کیا کہ وہ مدرسہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو شیطان اس چیز سے بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو اگر پڑھتا، کچھ سال پڑھنے کے بعد لوگوں کے اندر دین کی بات پھیلاتا، تو اسے تم نے شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا، تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو شیطان ایسی چیزوں سے بھی خوش ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے درمیان فتنہ فساد، لوگ بھی اکثر ایسے ہوتے ہیں، تو سمجھ لیں وہ پھر اپنے آپ کو انسان نہ کہیں، ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو شیطان کہیں کہ لوگوں کے درمیان جھگڑا کروا دیا، اس کی بات دوسرے کو بتا دی، دوسرے کی بات تیسرے کو بتا دی، اور بس کوشش کرنا چاہیے کہ اچھا یہ جو لوگوں کی آپس میں صلح ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے، ان کو دور کرو، آپس میں ان کا جھگڑا کرواؤ آپ میں۔ لوگ کرتے ہیں ایسا، آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ لڑائی کروا دو، اس کو اس کے ساتھ نہ جڑنے دینا، اگر یہ اس کے ساتھ جڑ گیا تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر اس کے ساتھ صلح ہو گئی تو ہمارے معاملات سیدھے نہیں ہوں گے۔ یعنی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ایون کے بھائیوں کے درمیان آپس میں جھگڑا کروا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ خود کو پھر انسان نہ کہیں، ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو ابلیس کی فوج کے ساتھ شامل کریں کہ ابلیس ہے، اور جو انجام ابلیس کا ہوگا وہی انجام پھر ایسے لوگوں کا ہوگا جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی بجائے لوگوں کے درمیان جھگڑا کرواتے ہیں، لڑائی کرواتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو ابلیس کا انجام ہو، پھر اپنے آپ کو شیطان کہیں، انسان بالکل بھی نہ کہیں۔ اور اس کے برعکس دیکھیں کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، یعنی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، لیکن ایک جگہ پر آپ کو جھوٹ بولنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ کون سا جھوٹ ہے کہ آپ دو ناراض آدمی ہیں، دو ناراض آدمیوں کے پاس جا کر آپ کہیں کہ فلاں بندہ اگر وہ برائی بھی کر رہا تھا تو آپ اس کو جھوٹ بولیں کہ وہ آپ کی اچھائی بیان کر رہا تھا، وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ انسان بہت اچھا ہے۔ تو جب آپ ایسا کہیں گے تو ایسے جھوٹ پر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا کرتے ہیں، آپ کو ثواب عطا کرتے ہیں، اور دو ناراض لوگوں میں آپس میں ان کو راضی کروانا، صلح کروانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے اور اتفاق و اتحاد پیدا کرنے میں۔ اگر ایسے لوگ ہیں جن کے، یا بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نا، آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ بڑے چالاک لوگ بنتے ہیں، اکثر آپ خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو چالاک مرد یا چالاک عورتیں ہوتی ہیں، آپ ان کو 10 سال کے بعد بھی دیکھیں گے انہوں نے ذرا بھی، یعنی ان کے اندر چینجنگ نہیں آگی، جو وہاں جہاں پر ہوں گے وہیں پر ہوں گے 10 سال کے بعد بھی۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، آپ کسی سبزی والے سے سبزی، پھل فروٹ سبزی لیتے ہیں،
اور وہ دھوکہ دیتا ہے، کیا کرتا ہے کہ چالاکی کرتے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کی نظروں کو دھوکہ دے کر اس میں آپ کی سبزی میں وہ خراب چیز ڈال دیتا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتہ، آپ گھر آتے ہیں، آپ اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ اکثر کرتا رہتا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ سال کے بعد دیکھیں گے، 5 سال کے بعد وہ وہیں کا وہیں پر ہوگا، ذرا اس نے ترقی نہیں کی ہوگی۔ جتنا اس کا ایک ٹھیلا ہے ایک ہی رہے گا، اس کو ذرا بھی اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، جتنا ہے وہ وہیں پر رہے گا۔ اور جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پھل سبزی بیچنے والا جو آپ کو صاف دیتا ہے اور لوگوں کو وہ ایکسٹرا بھی ڈال کے دے دیتا ہے، تو آپ دیکھیں گے چند سالوں کے بعد، کیا چند عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا کاروبار بڑھ چکا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سارے معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب آپ چھوٹی سی مثال آپ گھروں میں لے لیں کہ گھر میں اگر 2 3 4 5 بہنیں ہوں گی، وہ بھائی کی شادی کروا کے لے کر آتی ہیں اپنی بھابھی کو گھر میں۔ اب ان بہنوں میں جس کا بھی سب سے زیادہ سلوک اپنی بھابھی کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ دیکھیں گے جب اس بچی کی شادی ہوگی، وہ اپنے گھر جائے گی سسرال میں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے اس کے اسباب معاملات کریں گے قدرتی طور پہ کہ اس کا سسرال بھی اس کو اچھا ملے گا اور اس کے سارے معاملات اچھے ہوں گے۔ جو معصوم اور سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو چالاک لوگ اور چالاک مرد عورتیں چالاک بن رہے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی چالاکی کے ساتھ یہ کر لیا، ہم نے تو اس بندے کو زیر کر دیا اپنے چالاکی کے ساتھ، یا ہم نے دوسرے بندے کو اس طرح کر دیا، تو پھر وہ لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کرتے۔ جو معصوم اور سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو لوگ ان کے ساتھ جب کوئی چالاکی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی بھی معاملات یا سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ان کو جواب دیتا ہے۔ ایون کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ لوگ کر کیا رہے ہیں، اور اللہ ان کو جواب بھی دے رہا ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے، جو چلا گیا ان کو پتہ ہوتا ہے، اچھا میں نے اس انسان کے ساتھ ایسا کیا تھا، تو اس کے ساتھ تو اتنا اچھا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے معاملات تو سارے سیٹ ہو رہے ہیں، یہ سارا تو اللہ تعالیٰ معاملات، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کے منہ پر ایک تمانچہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ معصوم اور سیدھا سادہ بندہ ہے، تم اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، وہ میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ آپ سیدھے، ہاں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈینری عقل دی ہوتی ہے، سمجھداری دی ہوتی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ غلط چیزوں میں اس کو استعمال کریں، اچھے چیزوں میں بھی آپ اس کو استعمال کر کے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چالاک ہیں، آپ بہت زیادہ ہوشیار ہیں اور آپ کے اندر بڑی سمجھداری ہے اور آپ معاملات بہت اچھے ہیں، تو اس کو اچھی چیز میں لگائیں۔ آپ بجائے اس کے کہ نیگیٹیوٹی میں اس کو لگانے کے اور لوگوں کے درمیان فسادات ڈالنے میں، آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کو استعمال کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بہت زیادہ دے دی ہے، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے تو آپ اپنی زندگی میں کامیابی لائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی کامیابی دیں گے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، ان کو ساری سمجھ ہوتی ہے۔ تو ایسے میں صرف یہی کہوں گی کہ ایسے لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہر معاملے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ ہوتی ہے نا، بہت سخت ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔